السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف اور آیت نمبر ہے 22 سے۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا حصول جون سا ہے وہ کیا، اس میں کون سی ایسی دعا ہے جو کی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ لفظی ترجمہ، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، سادسہم سین دال سین چھٹا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب پھینکتے ہیں بن دیکھے، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا۔ قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا مگر، قلیل بہت کم، فلا تو نہ، تمہاری میم را یا تم جھگڑا کرو، فیہم ان کے بارے میں، الا مگر، مراء میم را یا جھگڑنا، ظاہراً ظاہری، ولا اور نہ، تستفتی فا تا واو تم پوچھنا، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک سے، کیونکہ لوگ اصل معاملے کی حقیقت کو فراموش کر کے قصے کی جزویات پر جائیں گے۔ پہلے دو قول یہ کہہ کر جھٹلا دیے گئے کہ یہ ہے تحقیق، بے تحقیق باتیں کرتے ہیں، رجمم بالغیب پتھر پھینکتے، تو ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اس بات کے بعد خاموشی اختیار کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بہت کم لوگوں کے سوا ان کی تعداد کو کوئی جانتا تھا، سوائے میرے رب کے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ 7 تھے، اس بات کی نفی نہیں ہے، کیونکہ جو حابیل میں جس طرح 7 سٹیپرز تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی کہانی بھی مشہور ہے بائبل کے اندر، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کے بعد گنتی کرنے کو منع فرمایا۔ اس بات پر جس میں کوئی یعنی شبہ ہو، کوئی تردد ہو، جھگڑا کرنے سے منع فرمایا۔ جو بات معلوم بھی نہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ تم معلوم کرو، لیکن یہاں پر منع کیا، وجہ کیونکہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ باتیں چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کا جو حصول ہے کہ اے اللہ، یہ دعا سکھا دی گئی ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے دعا۔ تعداد معلوم ہونے سے دین یا عمل میں کوئی مفید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اہلاک اور تاکید کیوں کی گئی ہے ہمیں؟ کیونکہ جو شخص بے فائدہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔
اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ زندگی بڑی ہی قیمتی چیز ہے، آپ بیکار چیزوں میں وقت لگائیں گے تو کارآمد چیزوں کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا اور ہرگز نہ، تَقُولَنَّ تم کہنا، لِشَيْءٍ کسی چیز کے لیے، انی بے شک میں، فاعل میں کرنے والا ہوں، ذالک غدا اس کو کل، غین دال واو، الا ان یشاء اللہ، واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لأقرب من هذا رشدا، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، واذکر اور یاد کرو، ربک اپنے رب کو، اذا جب، نسیتا تم بھول جاؤ، وقل اور کہہ دیجئے، عسیٰ امید ہے، ان یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لأقرب واسطے زیادہ قریب کے، من ھذا اس سے، رشدا بھلائی میں یا پھر رہنمائی میں، کہ یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو کیا کریں، توبہ استغفار کر لیں۔ اس آیت کا بھی پس منظر میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ جب اہل مکہ یہود کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرنے کو کہا۔ عقبہ بن ابی معیط اور زید بن حارث یہ دونوں یہود کے پاس تحقیق کرنے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیتے وقت انشاءاللہ کہا، یعنی کہنا وہ بھول گئے، اسی لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر بھول جائے تو توبہ استغفار کریں، اور ساتھ ہی کہیں کہ میرا رب میری صحیح رہنمائی کرے گا یا دے گا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، جہاں پر ہماری نیت نہ ہو وہاں پر انشاءاللہ کہہ دیں گے، اسی طرح انشاءاللہ بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے نا، کہ جہاں پہ ہماری نیت نہیں نہ ہوتی تو وہیں پہ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے، انشاءاللہ ہم یہ آگے بتائیں گے، سینڈ کریں گے، ہے نا۔ تو یہ انشاءاللہ بھی کیا ہوتا ہے، پھر بدنام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا قول ہے، حالانکہ یہ لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ چلیں یہاں پر آپ کا 24 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔